فبما رحمة من الله لنت لهم سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. تو آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں. غزوہ احد کا پیچھے سے ذکر چل رہا ہے. پچھلے چند رکوع اور بے شمار آیات غزوہ احد کا ذکر کرتے کرتے ہم یہاں پہنچے کہ ذکر چل رہا تھا کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ یا تم فوت ہو جاؤ. کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جانا کیا ہے اور اللہ کے راستے میں فوت ہو جانا کیا ہے، اس کی تفسیر کا بیان ہم تفصیل سے پڑھا ہے. تو اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو وہ جمع کرتی ہیں. تو اصل چیز اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت ہے. ان چیزوں سے جن چیزوں کو یہ دنیاوی طور پر جمع کرتی ہیں اپنے پاس، اور اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا یا اللہ کے راستے میں فوت ہو جانا، مر جانا، اس کی بھی تفصیل سے بیان ہوا پیچھے. پھر ذکر ہوا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اگر تم فوت ہو جاؤ یا تم قتل کیے جاؤ اللہ کے راستے میں تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. تم سب اللہ کے ہی پاس جمع کیے جاؤ گے. تو اللہ سے جو ملاقات ہے اور اس کا جو دیدار ہے، پھر اس اللہ کے دیدار کا اور اس سے ملاقات کا ذکر ہوا پچھلی آیت میں. اب فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے محبوب کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم ہو جانا ان کفار کے لیے جو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، جو ان سے بے انتہا تکلیفیں اور جنہوں نے مصیبتیں پہنچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا ذکر ہے کہ اللہ کے محبوب کا حسن اخلاق کیسا تھا. تو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. سو اللہ کی عظیم رحمت سے یہ اللہ کی ایک رحمت عظیم نازل ہوئی کہ اس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے. تو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو اگر آپ سخت دل ہوتے، حسن اخلاق کہ جس مرتبے اور مقام پر آپ فائز ہیں، اگر اس مقام پر فائز نہ ہوتے اور سخت زبان ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے بلکہ آپ سے دور بھاگتے، دور چلے جاتے. تو حضور کے حسن اخلاق کا ذکر ہے. فَاعْفُ عَنْهُمْ. آپ ان کو معاف کر دیں. ان سے جو بھی غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، بے ادبی ہوئی، گستاخی ہوئی، معاف کر دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اور ان کے لیے استغفار کریں کہ ان کو معاف کر دیا جائے.
تو بعض مسلمان جو ہیں وہ جنگ احد میں، جیسے ہم نے پیچھے چند آیات کے اندر یہ ذکر پڑھا کہ بعض مسلمان یا جو ایسے مسلمان جو نئے نئے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، وہ لوگ جو ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ گئے تھے، تو بعد میں وہ پھر آپ کے پاس لوٹ آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حضور نے دیکھا، حضور کے سامنے وہ بھاگے جنگ احد کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگے، کچھ میدانوں میں بھاگ گئے، کچھ مدینہ طیبہ کی طرف چلے گئے، کچھ نے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 لوگوں کو بٹھایا تھا تیر اندازوں کو، کچھ نے اپنی جگہ وہاں سے چھوڑ دی، کچھ وہاں سے بھاگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں کی، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کوئی سختی کی، بلکہ نہایت نرم طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بڑے حسن اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی، پیچھے ہم اس کا بھی ذکر پڑھا ہے کہ اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ تو جب اللہ نے ان بھاگنے والے مسلمانوں کو معاف کر دیا تو پھر اب ان کے اوپر کوئی بھی اعتراض کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے، اعتراض کی گنجائش جن سے قرآن کریم کے اندر ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکا دیجیے، محبوب جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے۔ پھر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم کے اندر خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، معاف کرنا اختیار کر لیجئے، نیکی کا حکم دیجئے، جاہلوں سے دور ہو جائیے، جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ پھر ایک جگہ اور اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظیم رسول آ گئے جن کا تمہارا مشقت میں پڑھنا، جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا بہت دشوار ہے، جو تمہاری آسانی کے لیے حریص ہیں کہ کسی طرح میری امت کے لیے آسانی پیدا کی جائے، بھلائی کے لیے، اور ایمان والوں پر بہت شفیق ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا آپ ان کے لیے بہت نرم اور ملائم ہیں اور بہت مہربان ہیں۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بہت عظیم خلق کے اوپر فائز ہیں۔ یہ تو تھا اس کا کرکس کہ اب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو اگر آپ سخت ہوتے یا آپ کی زبان میں سختی ہوتی تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ ان کو معاف کر دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کریں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق تھا، محدثین نے، مفسرین نے بے شمار مثالیں دیں۔ محدثین اور مفسرین نے ان مثالوں کے اندر چند واقعات نقل کیے، مثلا سراقہ بن مالک جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، حضور نے کن حالات کے اندر اور کس پوزیشن کے اندر سراقہ بن مالک کو جن سے معاف کیا۔ ایک حدیث میں عبد الرحمن بن مالک المدلجی سراقہ بن مالک کے بھتیجے ہیں،
وہ روایت کرتی ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ کافروں کا ایک قاصد آیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اب حضرت ابو بکر صدیق کو قتل کرے یا ان کو گرفتار کر کے لے آئے تو اس کے بدلے 100 اونٹوں کا انعام اس کو دیا جائے گا۔ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے جو بندہ حضرت ابو بکر صدیق کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے یا گرفتار کر لے، دونوں صورتوں میں۔ اچھا، اب سراقہ بن مالک یہ بات سن رہے تھے اس قاصد کی، جب اس نے آ کر بتایا کہ جو بندہ ان کو گرفتار کر کے لائے یا قتل کر دے اس کو کتنے اونٹوں کا انعام؟ 100 اونٹوں کا انعام۔ اتنے میں ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا کہ اس طریقے سے اس نے کہا کہ ساحل کے قریب میں نے 2 بندے دیکھے ہیں جاتے ہوئے، اور میرا گمان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو ادھر سے گزرے ہیں۔ اچھا، اب سراقہ بن مالک کے دل میں تھا کہ کسی طرح یہ جو انعام ہے یہ مجھے مل جائے، تو انہوں نے کہا نہیں تمہارا خیال ہوگا ادھر کوئی اور ہوگا، تاکہ کہیں کوئی اور نہ چلا جائے ادھر گرفتار کرنے یا ان کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے، تو یہ کام اگر کروں گا تو میں کروں گا تاکہ یہ 100 اونٹوں کا انعام مجھے ملے، تاکہ کوئی اور۔ اس نے کہا کہ نہیں ہے، تمہیں خیال ہو گیا۔ تو ادھر سے سراقہ بن مالک نے کیا کیا کہ اس نے فوراً گھر پہنچا، اس نے اپنی گھوڑی لی اور اپنا نیزہ لیا اور تیر لیے اور وہ نکلا، اور نکلتے ساتھ جون سے اس نے تیروں سے ایک فال نکالی کہ میرا ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانا صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اب جب اس نے فال نکالی تو وہ اس کے خلاف نکلی، الٹی نکلی، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے واپس نہیں لوٹنا چاہیے، مجھے پھر بھی جانا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ میں حضور جس طرف اس نے کہا تھا، میں جب ادھر چلا تو میں نے اپنے گھوڑے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو پا لیا۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، اور حضور کے قرآن پڑھنے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں حضور کے اتنا قریب ہو گیا کہ حضور کے قرآن پڑھنے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ دائیں دیکھ رہے تھے نہ بائیں دیکھ رہے تھے، مگر حضرت ابو بکر صدیق جون سے وہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے کہ کوئی دشمن تو نہیں آ گیا۔ اب سراقہ کہتا ہے کہ جب میں حضور کے اور قریب ہوا، میں نے راستے میں ایک اور فال نکالی، وہ بھی میرے خلاف نکلی۔ جب میں حضور کے اور قریب ہوا تو میں حضور کی آواز سن رہا تھا کہ حضور قرآن پڑھ رہے تھے کہ میری جو گھوڑی ہے اس کی ٹانگیں، اس کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے۔ خیر، وہ کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح نکلے، میری گھوڑی کے پاؤں زمین میں سے نکل آئیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر فال نکالی تو فال پھر میرے خلاف نکلی۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو امان دینے کا اعلان کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، اور میں پھر اپنی گھوڑی پر سوار ہوا اور آپ کے پاس گیا۔ اچھا، اب جس وقت سراقہ کہتا ہے کہ میری گھوڑی کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تھے، اس وقت میرے دل میں ایک بات آئی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ ان قریب غالب آنے والا ہے، کیونکہ راستے میں 2 دفعہ فال بھی اس کے خلاف نکلی، اور پھر اس کی گھوڑی کے ٹانگیں زمین میں دھنس جانا، اور پھر جیسے ہی اس کا یہ اعلان کرنا کہ میں اب آپ پر حملہ نہیں کروں گا تو گھوڑی کے پاؤں باہر نکل آنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین میں پھنس گئی تھیں تو اس وقت میرے دل میں ایک خود ہی سے ایک خیال آیا، اور خیال یہ تھا کہ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین
غالب آ جائے گا۔ اچھا، حالانکہ وہ آیا کس لیے تھا؟ آپ کو قتل کرنے کے لیے یا گرفتار کرنے کے لیے۔ خیر، کہتا ہے جب میں آپ کے قریب ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی قوم نے آپ کے اوپر 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے کہ جو آپ کو قتل کر کے یا گرفتار کر کے لائے اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ تو خیر، تو میں بھی آپ کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب میرا ارادہ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، تو میں آپ کو گرفتار نہیں کر رہا۔ تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو زاد راہ یا کوئی راستے کا سامان پیش کر دوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہمیں تمہارے سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم ایک کام کرو، تم واپس چلے جاؤ، لیکن کسی کو یہ نہ بتانا کہ ہم ادھر سے گزرے ہیں، اور اس بات کو مخفی رکھنا، اس بات کو چھپا کر رکھنا۔ خیر، سراقہ کہنے لگا کہ آپ مجھے امان لکھ دیں۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، تو انہوں نے ایک چمڑے پر امان لکھ دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا، انہوں نے کہا دیکھیں کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے یا گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے، مگر اس بندے نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی تو نہ صرف آپ نے امان دے دی بلکہ اس کو معاف بھی کر دیا، اسے کچھ بھی نہیں کہا سراقہ کو جو ان سے، حالانکہ وہ 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کا ذکر ہے، آپ کی زبان مبارک کی نرمی اور آپ کے مزاج کی نرمی اور معاف کر دینا اور درگزر کر جانا لوگوں سے، اس کا ذکر ہے جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک اور واقعہ مفسرین نے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ عمیر بن وہب اور عروہ بن زبیر بیان کرتی ہیں کہ جنگ بدر میں جب قریش کی شکست کے بعد عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ یہ حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور عمیر بن وہب جو ہے یہ قریش کے شیطانوں میں سے ایک بہت بڑا شیطان تھا، بہت بڑا شیطان ایمان لانے سے پہلے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں یا مصیبتیں دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو بہت تکلیف دیتا تھا، اور بے شمار صحابہ کرام نے اس سے بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھائیں۔ اچھا، عمیر کا جو بیٹا تھا وہب بن عمیر، وہ جنگ بدر کے اندر قید ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اب یہ دونوں عمیر اور صفوان جو ہیں، یہ دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے جنگ بدر کے بعد۔ تو صفوان نے کہا کہ خدا کی قسم، اب تو ہمارے لوگ بھی ادھر قید ہو گئے، ان کی قید میں چلے گئے، تو اب تو ہمیں زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ تو عمیر نے کہا تم سچ کہتے ہو، دونوں آپس میں گپے مار رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اس نے کہا تم سچ کہتے ہو، خدا کی قسم اگر میں نے قرض نہ دینا ہوتا جس کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اور مجھے اپنے بال بچوں کے ضائع ہونے کا خدشہ نہ ہوتا، تو میں تو ابھی روانہ ہو جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آتا، میں آپ کو قتل کیے بغیر نہ آتا۔ اب جو صفوان تھا نا، اس نے فوراً اس نے دیکھا کہ عمیر یہ کہہ رہا ہے، تو اس نے اس بات کو غنیمت جانا، اس نے کہا عمیر تمہارے قرض کا میں ضامن ہوں، اور تمہارے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے، اور جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ صفوان نے
کیونکہ عمیر نے یہ کہا نا کہ اب جب ہمارے لوگ بھی قید ہونا شروع ہو گئے ادھر، تو اب اس زندگی کا فائدہ کیا، اب تو مر جانا چاہیے۔ تو اگر میرے پر قرض نہ ہوتا یا میرے پر بچوں کی دیکھ بھال نہ ہوتی تو میں تو ابھی جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قتل کر دیتا۔ اب وہ صفوان کہنے لگا کہ تیرے بچوں کی میں ضمانت دیتا ہوں، جب تک وہ زندہ ہیں ان کو میں دیکھوں گا، یا میں زندہ ہوں میں ان کو دیکھوں گا، اور تیرے قرض کی بھی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اچھا، اب جب یہ معاہدہ ہو گیا تو عمیر جو تھا اس نے اپنی جو تلوار ہے اس کو زہر کے اندر ڈبویا، زہر کے اندر اس تلوار کو ڈپ کیا، اس کو ایک تو ویسے تلوار اوپر سے اس کو زہریلی کہ ہلکا سا بھی اگر، تو اس نے اس کو زہر میں ڈبویا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اچھا، اسی طرح وہاں حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے جنگ بدر ہی کی باتیں کر رہے تھے، جس طرح یہ ادھر حتیم کعبہ کے اندر جنگ بدر کی باتیں چل رہی تھیں، جس کے اوپر اس نے کہا کہ اگر میرے پر قرض نہ ہوتا یا میری اولاد کا معاملہ نہ ہوتا تو میں ابھی جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قتل کر دیتا۔ اس نے کہا ضمانت تو میں دیتا ہوں، تیرے بچوں کی بھی تیرے قرض کی بھی۔ اس نے کہا تو پھر میں چلتا ہوں۔ اب تلوار اس نے زہر میں ڈبوئی اور مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب جو ہیں وہ بھی صحابہ کرام کے ساتھ جنگ بدر ہی کی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جنگ بدر کے معاملات کی جو ہے۔ اب جب حضرت عمر فاروق کی عمیر بن وہب اس کے اوپر نظر پڑی نا کہ وہ مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اس کی گلے کے اندر تلوار لٹک رہی ہے، تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ یہ اللہ کا دشمن کسی گندی نیت سے آیا ہے، یہ اچھی نیت سے نہیں آیا، یہ کسی گندی یا شر کی نیت سے آیا۔ تو جنگ بدر والے دن بھی یہی شخص تھا جو جنگ کی آگ جو سب اور فتنے کی آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو بندہ ہے عمیر بن وہب جو ہے یہ تلوار لٹکا کے آ رہا ہے اور مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے، اندر داخل ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے آؤ میرے پاس، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب حضرت عمر فاروق اس کو لے کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے تو حضرت عمر فاروق نے جس پیٹی کے ساتھ اس کی تلوار لٹک رہی تھی انہوں نے اس پیٹی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھا دیا۔ اب حضرت عمر فاروق نے اس پیٹی کو پکڑا ہوا تھا جس کے اندر وہ تلوار لٹک رہی تھی، اور وہ فرما چکے تھے کہ یہ کسی گندی نیت سے آیا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عمر فاروق کو دیکھا اور حضرت عمر فاروق کو فرمایا عمر چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اور عمیر سے کہا کہ عمیر میرے پاس آ جاؤ۔ اب اس نے آ کر جو زمانہ جاہلیت میں سلام کا طریقہ تھا صبح بخیر اس نے کہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا سلام تمہارے سلام سے زیادہ بہتر ہے جون سے، اور وہی اہل جنت کا سلام ہے جو جنت والے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ عمیر تم کس لیے آئے ہو، تم کس لیے آئے ہو؟ اب وہ آیا کس لیے تھا؟ قتل کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، جو قیدی آپ کے پاس ہیں نا ان کے متعلق آپ سے کچھ گفتگو کروں کہ آپ کچھ احسان فرمائیں اور مہربانی کریں ان کے متعلق جن سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قیدیوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آئے ہو تو پھر اس تلوار کا تمہارے گلے میں کیا تک ہے؟ پھر تلوار ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ اگر تم قیدیوں کی رہائی کے لیے آئے ہو تو پھر اس کا کیا تک ہے؟ تو آگے سے نا اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس نے ایک جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ان تلواروں کا کھانا خراب ہو، ان تلواروں کی خرابی ہو
انہوں نے ہم سے کون سی مصیبت کو دور کر دیا؟ یعنی ہم تو جنگ بدر میں پہلے ہی شکست کھا چکے جن سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عمیر تم سچ کہہ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس لیے آئے ہو، تم مکہ مکرمہ میں حتیم کعبہ کے اندر صفوان بن امیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں جنگ بدر میں جو لوگ قتل ہوئے ان کا ذکر ہوا، تو تم نے کہا کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قتل کر دوں، مگر چونکہ میرے پر قرض ہے اور بچوں کی ذمہ داری ہے تو میں یہ کر نہیں سکتا۔ تو صفوان نے تمہیں ضمانت دی کہ میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں کہ تم جن سے یہ کام اگر کر گزرو تو تمہارا قرض اور تمہارے بچے جب تک میں زندہ ہوں یا وہ تمہارے بچے زندہ ہیں ان کی دیکھ بھال جن سی ہے میں کروں گا۔ اچھا، اتنا سننا تھا اس نے تو عمیر بے ساختہ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہی شخص ہے جو ایمان لانے سے پہلے مشرکین کی جماعت کا بہت بڑا شیطان مانا جاتا تھا، جس نے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، پہلے ہم آسمانی خبروں اور وحی کے متعلق آپ کی تکذیب کرتے تھے، ہم ہی تھے جو کہتے تھے کہ جب آپ آسمانی خبریں دیتے تھے ہم کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹ ہے، یہ قصے کہانیاں ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ ایسی خبر ہے جس کے موقع پر میرے اور صفوان کے علاوہ وہاں پر کوئی تیسرا بندہ موجود ہی نہیں تھا، جو آپ یہ خبر بتا رہے ہیں کہ ہم دونوں نے حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کر آپ کے قتل کا پروگرام بنایا جون سے۔ تو خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ بات سوائے خدا کے آپ کو اور کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ میرے اور صفوان کے علاوہ وہاں کوئی تیسرا بندہ موجود ہی نہیں تھا۔ تو پھر اس نے اللہ کا شکر کیا، کہنے لگا کہ جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا آج سے دینی بھائی ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ اور پھر حضرت عمیر بن وہب مکہ چلے گئے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور جس طرح آپ پہلے مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اب مشرکین کے خلاف اپنی تلوار نکال لی جن سی ہے، اور ان کی تبلیغ سے بے شمار سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے بے شمار جن سے کفار جن سی ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو اگر آپ سخت یا تند خو ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ ان کو معاف کر دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کریں۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں محدثین نے اور مفسرین نے کتابوں کے اندر جن سے وہ دی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ میں دوڑ کر آپ کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اچھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منافقوں کا سردار تھا، اور منافق کی جگہ جہنم میں بھی سب سے نچلے درجے کے اوپر ہے۔ اچھا، آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا رہی ہیں؟ حالانکہ اس نے
ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے، اور یہ کہا تھا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں جب تک وہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں اس وقت تک ان پر خرچ نہ کرو۔ اور پھر اس نے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر تہمت بھی لگا دی تھی، جس سے آپ کو بڑی تکلیف پہنچی تھی، اور آپ سے کہا تھا کہ اپنی سواری دور کر دو، مجھے تمہاری سواری سے بو آتی ہے۔ تو جنگ احد کے اندر عین لڑائی کے موقع پر 300-400 بندہ لے کر واپس چلا گیا تھا، اور وہ فتح بعد میں جیسے بھی شکست میں تبدیل ہوئی جنگ احد کے اندر لشکر۔ تو میں آپ کو یہ تمام باتیں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب حضور عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے لگے تو میں نے حضور سے یہ ساری باتیں ایک دم کہہ دیں، حضور کا دامن پکڑ کے، کہ یا رسول اللہ یہ تو یہ کہا کرتا تھا، یہ تو وہ کہا کرتا تھا، اس نے تو بی بی عائشہ صدیقہ، اس نے تو جنگ احد کے اندر 300-400 بندے کو اس نے اپنی منافقت سے جو ان سے واپس لے گیا۔ تو میں یہ باتیں گنواتا رہا، اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے رہے، حضور تبسم فرماتے رہے، حضور مسکرا رہے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا عمر اپنی رائے کو رہنے دو، اپنی رائے کو رہنے دو۔ جب میں نے بہت اصرار کیا، کیونکہ حضرت عمر فاروق بھی تو فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے نا، تو وہ کیوں چاہتے کہ حضور کسی منافق کی نماز پڑھائیں جس نے آپ کو اتنی تکلیفیں دی؟ حضور بھلے معاف کر دیں، مگر حضور کے غلام جون سے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ نہیں یا رسول اللہ یہ گستاخ ہے، یہ منافق ہے، یہ بے ادب ہے، اس کی گردن کاٹ دیجئے۔ حضور نے تبسم فرمایا، مسکراتے رہے حضور نے، اور تبسم فرما کر مسکرا، عمر رہنے دو، اپنی رائے کو رہنے دو۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ استغفار کرو یا نہ کرو۔ تو میں نے پھر استغفار کرنے کو اختیار کر لیا ہے، مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ چاہو تو استغفار کرو، چاہے تو استغفار نہ، تو میں نے استغفار کرنے کو اختیار کر لیا۔ اور دوسری بات حضرت عمر فاروق کو یہ فرمائی کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ میں نے 70 مرتبہ سے زیادہ اگر استغفار کیا، میرے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، میں اس کے لیے 70 مرتبہ استغفار کر دیتا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے 70 مرتبہ استغفار کر دینے سے اس کی مغفرت کر دی جائے گی تو میں 70 مرتبہ استغفار کر دیتا۔ تو حضرت عمر بیان کرتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اچھا، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتی ہیں، قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اب اس معاملے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میری قمیض جو اس کو پہنائی گئی، اس کو دی گئی، اور اس پر میری نماز جنازہ، اس کے اوپر جو میں نے نماز جنازہ پڑھائی، اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی، نہیں دور کر سکتی، اور بے شک مجھے یہ امید ہے، مگر اس کے اپوزٹ مجھے یہ امید ہے کہ میرے اس عمل سے اس کی قوم کے 1000 آدمی اسلام لے آئیں گے۔ بے شک اے عمر تم جو باتیں کہہ رہے ہو تم سچ کہہ رہے ہو، تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر میرا یہ جو عمل ہے، میرے اس عمل سے میری قمیض یا میری نماز جنازہ اس کو جو ہے اس سے اس کو اللہ کے عذاب سے دور نہیں کر سکتی، مگر میرے اس عمل کی برکت سے اس کی قوم یا اس کے خاندان یا اس کے گروپ کے جو لوگ ہیں ان میں سے 1000 لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام لائیں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے جن سے۔ اور پھر ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کی وجہ سے
عبداللہ بن ابی کی قوم کے 1000 آدمیوں نے ہی اسلام قبول کیا، 1000 آدمیوں نے اسلام قبول کیا عبداللہ بن ابی کی۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی فاعف عنہم واستغفر لہم، تو آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔